السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ میں عثمان ظفر پراچا آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک آیت شیئر کروں گا اور اس سے ریلیٹڈ تھوڑی سی انفارمیشن بھی. تو آیت ہے یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 19 ہے. یہ میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتا ہوں، پھر میں بتاتا ہوں یہ شیئر کرنے کا. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ سو اے نبی، آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے حق میں بھی اللہ تم لوگوں کی آمد و رفت کی اور رہنے سہنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے. یہ میں پھر سے پڑھتا ہوں جو آیت ہے، یہ میں ایک دفعہ پھر سے پڑھتا ہوں اور پھر بتاتا ہوں کہ میں نے کیوں یہ دوبارہ پڑھی ہے. سو اے نبی، آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے حق میں بھی، یعنی ان کے بارے میں بھی، اور اللہ تم لوگوں کو کی آمد و رفت کی اور رہنے سہنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے. اہم پوائنٹ اس میں جو تھا، جس پہ میں نے سوچ بچار کرنے کی کوشش کی، وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں. نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتے. پھر یہ پوائنٹ کہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں. اگر فرض کیا ہم میں سے کچھ نیم ملا ٹائپ کے لوگ ہیں جو کم علم رکھتے ہیں یا پھر غیر مسلم ہیں، تو وہ یہ پوائنٹ اٹھا سکتے ہیں کہ یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مطلب ہے گناہ سرزد ہوئے تھے، تبھی یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں. تو ایسی بات نہیں ہے. میں نے مولانا مودودی اور ڈاکٹر اسرار احمد کو پہلے سنا ہے، اور ان سے مجھے یہ بات کلیئر ہوئی ہے کہ اگر فرض کیا ہم لوگ ایک عام لوگوں کو لیتے ہیں تو ان سے گناہ سے ہوتے ہیں اور ان سے نیکیاں بھی ہوتی ہیں. وہ گناہ بھی کرتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، اوپر بھی جاتے ہیں، نیچے بھی جاتے ہیں. تو لیکن جو نبی ہوتے ہیں یہ صرف نیکیاں کرتے ہیں، اوپر ہی اوپر جاتے ہیں. لیکن اگر فرض کیا تھوڑا سا نیچے ہوتے ہیں اس نیکیوں کے لیول میں، نیکیاں کر رہے ہیں، بڑھ رہی ہیں نیکیاں، تھوڑا سا نیکی میں کمی آئی ہے، گناہ نہیں اللہ معاف کرے سرزد ہوا، لیکن نیکی تھوڑی سی شاید کمی ہوئی ہے، تو اس کی یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ نے گناہوں کی جو آپ سے تھوڑا سا قصور ہو گیا ہے، بیسیکلی اس کی بخشش مانگیں. یہاں پہ اس میں پھر ڈاکٹر اسرار احمد نے ایک رائے یہ بھی دی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک لیڈر ہوتا ہے، ایک سپہ سالار ہوتا ہے، اس کے پیچھے فوج ہوتی ہے، تو فوج کی ساری ذمہ داری اس سپہ سالار کی ہوتی ہے. فوج سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ سپہ سالار سے پوچھا جاتا ہے کہ فوج سے غلطی ہوئی، تم اس کے جواب دو. تو اس غلطی کو پورا کرنا بھی سپہ سالار کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو وہ ڈاکٹر اسرار احمد کی رائے یہ ہے کہ اس وجہ سے بھی یہ آیت ہے کہ ان کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری ہے، تو یہ اس وجہ سے کہ اپنی بخشش مانگا کریں. میں بہت بڑا نہیں ہوں، مجھے میں بہت ہی کم ہوں، بلکہ سیکھ رہا ہوں، ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے، ساری زندگی سیکھتا رہوں گا. تو میں نے تھوڑا سا سوچا اور مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ آپ لوگوں کو پہلے میں بتا دوں کہ قرآن مجید کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ، آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ کہیں پہ اللہ تعالیٰ اس غصے میں آ رہا ہے. جیسے کہ اگر آپ فرض کیا آپ سورہ رحمان میں پڑھیں گے تو اس میں ایک آیت ریپیٹ ہو رہی ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ کو تھوڑا سا شاید کہہ لیں کہ غصہ ہی آیا کہ بار بار کہہ رہے کہ تم پہ میں نے اتنا کرم کیا اور تم ایسی کام کر رہے ہو کہ جو مجھے ناپسند ہے، تو تم کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ نعمت کی ہے تم پہ میں نے اتاری ہے، پھر تم یہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کلام ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کر رہے ہیں. کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بھی کہا ہے یا ایہا یا، تو جیسے عام طور پہ کتاب نہیں کہتی کہ اے انسان، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کلام کر رہا ہے جو کہہ رہے ہے کہ یا ایہا الناس، تو اے انسان. تو جب اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، کہیں پہ پیار سے بات کر رہا ہے، کہیں پہ تھوڑا غصہ دکھا رہا ہے، کہیں پہ اور کہیں پہ وہ لاڈ سے بھی تو بات کر سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے یہ آیت میں اللہ تعالیٰ لاڈ سے اپنے نبی سے کہہ رہا ہو کہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں. ایک بالکل چھوٹی سی ایگزامپل، بالکل جو شاید میچ نہیں کرتی لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے ہیلپ کر سکتی ہے. وہ ایگزامپل یہ ہے کہ اگر فرض کی ایک کلاس ہے اور اس میں ٹیچر ہے اور ایک اسٹوڈنٹ بہت زیادہ لائق ہے، اس میں ہر بات مانتا ہے اور ہر پوائنٹ میں وہ آگے ہے. تو اگر فرض کیا ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ 100 میں سے 100 لینے کے بجائے 97 لے جاتا ہے نمبر، باقی کلاس کے چاہے 70 آ رہے ہیں 80 آ رہے ہیں، سب کلاس کے ایک اسٹوڈنٹ جو وہ بہت لائک اسٹوڈنٹ ہے اس کے 97 98 آ رہے ہیں. تو اس سے ٹیچر پوچھتے ہیں تم سے غلطی ہوئی ہے، اگلی دفعہ محنت کرنا تم اور باقیوں کو بھی سکھانا. تو وہ اسٹوڈنٹ کیونکہ بہت لائق ہوتا ہے
تو وہ یہی کہتا ہے کہ جی سر میں انشاءاللہ اگلی دفعہ اور بھی محنت کروں گا اور انشاءاللہ اور اچھے نمبر لانے کی کوشش کروں گا، یہ غلطی مجھ سے نہیں ہوگی. حالانکہ وہ فیل نہیں ہوا، بہت زیادہ پیچھے نہیں گیا، تھوڑا سا فرق آیا، بالکل تھوڑا سا. ابھی بھی وہ باقی کلاس سے بہت آگے ہے، لیکن پھر بھی اسے ٹیچر کہہ سکتا ہے کہ یار تم نے اس دفعہ تھوڑی سی محنت کم کی، تمہارے نمبر کم آئے، مجھے تم سے امید نہیں تھی. تو اسی طرح ہو سکتا ہے، یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل تھی، اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی سے کہا ہو اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں. تو خوبصورت بات یہ ہے کہ اس میں پھر اس کے رسپانس میں یا اس کے ترجمے میں ہمارے پاس یہ بھی ایک بات آ جاتی ہے کہ آپ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، یہ کتاب ذکر و دعا و توبہ و استغفار کے چیپٹر میں یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو توبہ استغفار کیا کرو، اللہ سے توبہ کیا کرو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ توبہ کرتے ہیں، یہ صحیح مسلم میں بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم ہیں، جن سے گناہ سرزد نہیں ہوئے، بہترین انسان ہیں، وہ ان کا جواب ہمیں اس حدیث سے ملتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں 100 دفعہ توبہ کرتا ہوں، اور لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں. اور یہی بات اس آیت سے ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے نبی آپ یقین کر لیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے حق میں بھی. تو لوگوں سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپ لوگ بھی توبہ کیا کریں. یہ چھوٹا سا پوائنٹ تھا. ہو سکتا ہے کبھی کوئی آپ سے پوچھے یا آپ کے ذہن میں آئے کہ یہ آیت پڑھتے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تھا. تو ایسی بات نہیں ہے، قصور نہیں، یہ ہماری سوچ کی کمی ہے. تھوڑا سا ہم سوچ کو اونچا لے کے جائیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے. باقی اللہ بہتر جانتا ہے، اور مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. شکریہ.